بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو پروگرام مائی وائس میں السلام علیکم اینڈ آداب۔ آج جناب میرے مہمان ہیں محترم عباس بٹ صاحب جو کہ کشمیر نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب پروفیسر اعجاز پراچا صاحب جو کہ ایک پاکستانی تجزیہ نگار ہیں، اور اس کے علاوہ فرینڈز آف جموں کشمیر کے وہ پریزیڈنٹ ہیں۔ میں دونوں گیسٹ کو بڑے احترام کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اچھا بٹ صاحب، آج کل میں نے پہلے بھی آپ کو اس میں بھی کہا تھا، پراچا صاحب کو بھی کہا تھا کہ پاکستان کے حالات بڑی تیزی سے جو ہے نا تبدیل ہو رہے ہیں۔ اگر دن میں ہم 3 بھی پروگرام کریں تب بھی سارے معاملات کو کور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا پروگرام یہ جتنے مرضی کر رہے ہیں، چونکہ حالات بہت تیزی سے ہو رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ فلوئڈ چل رہا مسئلہ، کوئی پتہ نہیں۔ تو میں آج چند پوائنٹس ہیں جن پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک تو بات یہ آ گئی کہ پاکستان کے سمارٹ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے مشرقی پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان سے بات کی، یا انہوں نے بات کرائی، پیغام دیا کہ آپ ہمارے دوست جو ہیں نور سنگھ سدھو صاحب جو کہ ایک کرکٹر ہیں اور عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں، ان کو آپ ایسا کریں کہ آپ لے لیں، اپنی کیبنٹ میں لے لیں، اور آپ کا یہ احسان ہوگا۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ سوال پہلے نمبر اس میں ساتھ یہ ہے کہ کیا یہ ٹھیک انہوں نے کیا ہے؟ کیا یہ دخل اندازی نہیں ہے میری کہ دوسرے ملک کے ایک سینسٹیو ایریا میں کسی کو کسی کی سفارش کی جائے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ سدھو صاحب جب آئے تھے پاکستان میں تو ان کا تو بڑا ہائی کلاس کا جو ہے نا ان کا استقبال کیا گیا تھا، سو مچ سو کہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں اس وقت یونیفارم میں موجود تھے، اور پروٹوکول کا تقاضا ہے، سیکیورٹی کا تقاضا ہے کہ یونیفارم جو پہن کر جب آ جاتا ہے آرمی چیف، اس کے ساتھ کوئی بغل گیر نہیں ہوتا، جفی نہیں ڈالتا۔ لیکن سدھو صاحب کو یہ زیادہ اصل ہے، وہ کسی پاکستانی نے کہا تھا جی کیا بات ہے جی، دونوں جٹ تھے انہوں نے جفی ڈال لی ہے، کیا ہو گیا؟ تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا آپ کے خیال میں، کیا اس پر تبصرہ کرنا چاہیں گے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو شکریہ جناب۔ اس کو آپ جو سدھو صاحب ہیں ان کے متعلق جو سفارش کی گئی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سفارش میں ماننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سفارش ماننے والا کس انداز میں اس چیز کو لیتا ہے۔ کرنے والے نے کیے ایک انداز آپ کا بالکل بجا ہے کہ یہ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی ہے، لیکن اگر اندرونی معاملات میں مداخلت اس نظریے سے کی جائے کہ دونوں ممالک کے درمیان بہتری ہو تو میرے خیال میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ پر اصل بات تو یہ ہے کہ جو محترم سدھو صاحب ہیں وہ بھی کرکٹر ہیں، یہ بھی اسی دور کے کرکٹر ہیں جہاں عمران صاحب ہیں، وہ اکٹھے ڈفرینٹ میچز یا ایک دوسرے کے اگینسٹ میچز کھیلتے رہے ہیں، اور اکثر ہی آتے ہیں سدھو صاحب کی جو ہیں وہ عمران صاحب میں موجود ہے، بہت سی عمران صاحب کی آتے ہیں سدھو صاحب میں موجود ہیں۔ سال کے دو پتہ ایک تو سب سے بڑی جو عادت ہے سدھو صاحب کی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک پروگرام بھی پریزنٹ کرتے ہیں انڈین کسی چینل میں، کیونکہ متعدد بار انہوں نے اس چینل میں دیکھا، نائس پریزنٹیبل آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اور محض اسی خاطر جو دیکھیں اس دوستی کی خاطر جو پہلے آپ نے مثال دی ہے آپ نے پاکستان آرمی چیف کی، یعنی جفی لگا کے وہ ملے، مجھے نہیں امید کہ پاکستان کے کسی سیاستدان سے آج تک آرمی چیف جفی لگا کے ملا ہوگا، یعنی انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا ان کے ساتھ جفی لگائی جائے، ان سے تو بہتر سدھو ہوا پھر۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جٹزم کام کر گیا ہے؟ نہیں جٹزم کی بات نہیں ہے یہاں پر، یہ ان لوگوں میں یہ کوئی برادریزم کا مسئلہ نہیں ہوتا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی سوچیں ہوتی ہیں، معاملات کچھ اور بہت سے اندرونی معاملات بھی ہوتے ہیں جن کے متعلق انہیں سوچنا بھی پڑتا ہے، سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ آپ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں عمران خان جب سے آئے کوئی ایک مسجد انہوں نے نہیں بنوائی، کوئی موٹر وے کیا میں کہتا ہوں کوئی میل 2 میل کا جو موٹر وے ہے یا عام سڑک ہے اس کو بھی انہوں نے پکا نہیں کروایا یا ان کو بہتر حالات میں نہیں لگایا، یعنی کنسٹرکشن کا کام بھی ٹھپ ہے ان کے دور میں، بہت سی چیزیں ٹھپ ہیں، لیکن سکھوں کے لیے وہ راہداری کا پروگرام اپنی جیب سے پیسے، اپنی جیب سے میرا پاکستان کے خزانے سے پیسے لے کے، جبکہ پاکستان کی معیشت آلریڈی ڈوب رہی ہے ایک قسم کی، تو وہاں سے پیسے لگا کے راہداری ان کو بنا کے دیے تاکہ وہ لوگ آئیں اور وہاں پر وہ بڑے آرام اور سکون سے اپنی عبادت کریں۔ اچھی بات ہے، بری بات نہیں میں کہتا اس کو،
لیکن اس سے زیادہ ضروری تو وہ ہوتا نا جو مسجدوں کی خستہ حالت ہے ان کو ٹھیک کرا لیا جاتا، کہ ان کو بھی ٹھیک کرا لیا جاتا، دونوں کام ایک وقت لیکن ہوتے ہیں۔ کہ کچھ مندروں کو بھی وہ ٹھیک کرا رہے ہیں، اور پاکستان کے خرچے پر اسلام آباد میں جگہ انہوں نے مفت لی ہے، اور بہت بڑا ایک مندر بھی بنا کیا رہے ہیں۔ وہ میرے کاپی کر رہے ہیں ابو دبئی والوں کے، کہ انہوں نے میرے کو مندر کے لیے جگہ دی، انہوں نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، یعنی مالے مفت دلے بے رہے، معیشت تباہ حالت ہے اس وقت، مہنگائی کا عالم ہے، لوگ بھوکے مار رہے ہیں، بچوں کو فروخت کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، گراؤں میں پھینک رہے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اپنے مذہبی پتہ نہیں کس کس جنون میں یہ کام کر رہے ہیں، اس کو کن نے کہا ہے یہ، اگر تو کسی ملک کے پاس وافر مقدار میں فنڈز موجود ہیں تو وہ یہ کام کریں بہتر ہے، یہ نا سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بھوکے گروپ پر تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو روٹی دی جاتی ہے، صحیح ہے، پہلے خواہش پھر درویش، لیکن یہاں الٹا کام ہے کہ اپنے حالات تو برے ہیں، معیشت بھی بری ہے، ہر جس بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ لے لیں پاکستان کی 3.5 سالوں میں اس کی بربادی نکال کر آتی ہے عمران صاحب نے، لیکن وہاں تو اس سلسلے میں اگر ان کی سفارش کی گئی ہے تو اچھی بات ہے، اور پھر یہ کم از کم سفارشیں شاید اگر ان کو بات سن لے تو شاید یہ بھی پاسبل ہے کہ دونوں ملک کے حالات بہتر بھی ہو جائیں، یعنی انڈرسٹینڈنگ آپس میں آ جائے تو ایک دوسرے لڑائی کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے ہمدردی دوستی کو بڑھائیں۔ صاحب اگر اجازت دیں تو پراچا صاحب کو میں لے آؤں ساتھ بھی۔ سر آف کورس آپ اشارہ کر دیا کیونکہ جب بات کرتے ہیں نا پھر دوسرے کی آواز آتی نہیں ہے، چلیے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس اچھا لیے پراچا صاحب، آپ نے بٹ صاحب کی بات سنی، آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اگر فرض کیا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر کی طرف سے میسج آئے کہ سو کال آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے، یا کے پی کے یا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے میسج آ جائے کہ آپ فلاں آدمی کو جو ہے نا کیبنٹ میں لے لیں، اور اسپیشلی جب یہ بھی بات ہو کہ اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ خالصتان موومنٹ کو دوبارہ ایک لحاظ سے اجاگر کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کیا سدھو صاحب کے لیے کوئی نیا رول تو نہیں بنایا جا رہا، اور اگر انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا پیغام جائے پاکستان کے کسی وزیر اعلیٰ کو یا سو کال آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم کو جائے، تو وہ کیسا لیا جائے گا جب یہ بات پبلک ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بھی وہ کون ہوتے ہیں دخل دینے والے ہیں۔ فلور از یورز پراچا صاحب، جو کہ بٹ صاحب نے کہا اس پر بھی آپ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں بٹ صاحب کی بات پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ تو بٹ صاحب نے تو شاید ہندوستان یا انڈیا دشمنی کے اس کے نیچے یہ بات کر دی ہو کہ ایک کرکٹر نے اگر پاکستان کی اکانومی کا اور پاکستان کے سارے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا تو کیا یہ اچھا ہو جو سدھو بھی وہاں پہ کسی اہم عہدے پہ جا کے تو ہندوستان کا بھی بیڑا غرق کر دے۔ اچھا مطلب دوسرا کرکٹر تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ شاید انہوں نے ہندوستان دشمنی کے جذبے کے تحت یہ بات کر دی ہو کہ ایک کرکٹر نے اگر پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا تو یہ دوسرا کرکٹر جو ہے تو کسی اہم عہدے پہ انڈیا کا ستیہ ناش کر دے تو اچھا ہے، بلکہ ستیہ ناش کر دے تو بہتر ہے۔ لیکن میں اس کو جو آپ نے بات کی، لیکن پنجاب اسمبلی میں اگر وہ ایک منسٹر جگہ ایک بہت سے منسٹرز میں ایک منسٹر بن جائے گا تو وہ ستیہ ناش ہی کر سکے گا۔ اینی وے کنٹینیو۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، اچھا تو خاص طور پہ کہ اگر وہ کوئی سگنیفیکنٹ مچھلی ہو، بڑی مچھلی ہو، تو پھر تو کیا بات ہے۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دوبارہ سے کرکٹر کی طرف آئیں تو سب سے پہلی بات تو جو آپ نے بات کی کہ کسی دوسرے ملک کے معاملات میں کسی ملک کو دخل اندازی کرنے کا کوئی اختیار، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے جو آپ نے بتائی کہ اگر انڈین پرائم منسٹر پاکستان کو مشورے دے کہ آپ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم سے لگائیں یا بلوچستان میں آپ یہ کریں یا کے پی میں آپ یہ کریں تو پاکستان کا اس پہ کیا رسپانس آئے گا، تو یہ بہت اہم بات ہے اور بہت غیر مناسب بلکہ بات ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم، لیکن جو وزیر اعظم آپ نے جیسے بتایا کہ کرکٹ کی بنیاد پہ آیا ہو اور ہینڈسم کی بنیاد پہ آیا ہو تو اس سے کچھ بھی بعید نہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے یا اس سے کچھ بھی کہلوایا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہوگی بات یہ بات، اور پھر مجھے اجازت ہے کہ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، اب کہتے ہیں کرکٹ کی بنا آیا یا سمارٹ تھا اس لیے آیا، لیکن کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سپاری لے کر آیا کہ اس کا مشن کچھ اور تھا۔ دوبارہ بتائیں کیا کہا آپ نے؟ اس لیے نہیں آیا ہے کہ لایا گیا کہ وہ سمارٹ ہے، اس لیے نہیں لایا گیا کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے،
اس کو لایا اس لیے آیا, لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سپاری دی گئی ہے, یہ سپاری لے کر آیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ستیہ ناش کرنی ہے, یہ بات بھی کہی جا رہی ہے. تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب جب اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ملٹی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, کوئی ایک آبجیکٹیو تو ان کا ہوتا نہیں ہے, تو کوئی سے آبجیکٹیو بہت سے ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ. لیکن اگر ہم بات کریں تو یہ واقعی اس نے اپنی طرح کی یہ بات کی ہے. اب سدھو کو جو ہم جانتے ہیں سب کہ یا وہ کرکٹر تھا یا ابھی وہ جو ہے تو جو شوز ہیں ان میں وہ کامیڈین یا اس قسم کا جگت باز قسم کا کوئی انسان, نہ اس کا کچھ ویژن نظر آتا ہے بظاہر, نہ کچھ انٹلیکٹ اس میں نظر آتا ہے, اور نہ کچھ سمجھ بوجھ اس میں کچھ ایسا ایکسٹراڈنری نظر آتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ سکھ ہے اور سکھ برادری کو یا پنجابی ہے یہ کہہ لیں, تو اب وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں یا کیا چاہتے ہیں اس سے. تو یہ بہرحال نہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پہ بات کروں کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے پرسنلی, اور نہ جو ہے تو پاکستان کے وزیر اعظم کا حق بنتا ہے کہ وہ سفارشیں کرے کہ اس کو آپ لے لیں اور کیبنٹ میں یہ کریں وہ کریں. تو یہ بالکل نامناسب سی بات ہے. ایک تو ہو گئی یہ بات. لیکن اگر مودی صاحب کی طرف سے یہ پیغام جاتا کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا سو کال آزاد کشمیر میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کہا جاتا کہ یہ مودی کے جا رہے ہیں, یہ غدار ہیں, یہ پرو انڈین یا انڈیا کے ایجنٹ ہیں, یہ بات کہی جاتی. تو ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ چلے وہ جو کہیں یا نہ کہیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ خالصان کی موومنٹ چل رہی ہے وہاں پہ, اور مطلب ہے کہ ایک قسم کا جس کو کیا کہنا یہ مشتعل علاقہ ہے وہ, یعنی پنجاب کا جو وہاں پہ موومنٹ چل رہی ہے. پچھلے دنوں بھی جو کسانوں کی موومنٹ چلی, اور حالانکہ مودی گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا, بہت زبردست طریقے سے, اتنی میسو مطلب اتنے بڑے پیمانے پہ اگر ایک موومنٹ چلتی ہے اور اس کو وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کنٹرول کرتے ہیں بغیر کسی جان و مال کا ضیاع کیے ہوئے, اور اس کو برداشت کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کو بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگر بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس قسم کے تشدد زدہ علاقے میں مثلا بلوچستان کی بات کی آپ نے, یا کشمیر کی, یا کے پی میں فاٹا میں وہ مشورے دے, بودی دے, یا ایون انڈین گورنمنٹ کی طرف سے مشورے آئیں کہ آپ یہ کریں, تو پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کی ہوگی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آن دا ہول وہ ایک پپیٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے. اس کو تو جو الفاظ منہ میں دیے جاتے ہیں اس کو وہی کرنا ہوتا ہے. وہ تو جو آپ کو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ وہ یا انڈیا کا نظام سختہ ہے پرانی تاریخ کا, یا جو ہے تو روم کا نہرو ہے. کہتے ہیں روم جل رہا تھا اور نہرو بانسری بجا رہا تھا. یہاں پاکستان جل رہا ہے اور کپتان صاحب اپنا بلہ ہلا رہے ہیں اور 300 کنال کے گھر میں رہتے ہوئے ریاست مدینہ کا دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا, یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ریاست, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب کو لایا جائے. بٹ صاحب لیٹس موو آن فرام دس پوائنٹ. آگے جناب پہ پاکستان کے جو سمارٹ وزیر اعظم صاحب ہیں, کیونکہ وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہیں, انگریزی بھی بڑی اچھی بول لیتے ہیں. اچھا, انہوں نے جو ایک بیان دیا حال ہی میں, جو بہت باتیں کی جا رہی ہے, وہ پہلے جو کہتا تھا کہ جب میں آؤں گا تو کسی کو چھوڑوں گا نہیں کسی کو ہے. تو اب اس نے یہ بات کہی کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تو میں یہاں پر آفس میں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہوں. اچھا, کیا اس کو اس لیے وزیر اعظم بنایا گیا تھا کہ تماشا دیکھے یا گڈ گورننس کرے, یا اکانومی کو ٹھیک کرے, لوگوں کے معاملات ٹھیک کرے. تو جناب اس پہ کچھ پھر یہ پوچھنا یہ تھا آپ سے بٹ صاحب کہ یہ کس کے لیے پیغام تھا. یعنی نواز شریف کے لیے تو ہو نہیں سکتا, مریم کے لیے تو ہو نہیں سکتا, تو یہ کس کے لیے پیغام ہے اس کا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. بٹ صاحب ڈاکٹر صاحب پہلے میں ایک سیکنڈ کے لیے ٹچ کرتا چلوں. آپ نے بلوچستان کی بات کی, فاٹا کی بات کی, پراتا صاحب نے کی, ساتھ آزاد کشمیر کی بات کی. وہ ان دونوں کا تعلق آزاد کشمیر کا وہ نہیں ہے جو بلوچستان از پارٹ آف پاکستان, پنجاب از پارٹ آف انڈیا. آزاد کشمیر کسی کا پارٹ نہیں ہے, لہذا وہاں سفارشیں کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں نہ رہتا. اور دوسری بات, پراتا صاحب نے یہ بھی بیان کہ محترم سدھو صاحب کی نہ کوئی ویژن ہے نہ کچھ نہیں ہے. مجھے سامنے عمران خان میں نے کون سی ویژن نظر آتے جو اس کا نہیں کہہ رہے, وہ ویژن دونوں کے برابر ہے, آپ فکر نہیں کر رہے ہیں. جو انداز سدھو صاحب کا ہے نا, وہ کم از کم ہنس کھیل تو رہتا ہے نا, تو یہ ماتھے پہ گھوٹ ڈالے ہوئے بیچارہ پریشانی کے حالے میں پھرتا تھا, ویژن اس میں موجود نہیں ہے.
باقی جہاں تک تعلق ہے جی ان کا یہ فرمانا کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، 3.5 سالوں میں کیا پکڑ لیا نہیں کسی کو، دنیا جان کا الزام لگا کے الزام تراشی کرنا تو آسان کام ہے نا، کہ اس چیز کو ثابت کرنا. یہ تو اڈے کے کنڈکٹروں کی طرح چور 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 کہتے ہیں، اور جو اپنے چور ہیں وہ تاکہ اس پردے میں آگے نکل جائیں کسی سے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر مجھے نکالا گیا تو آپ کو یاد ہوگا ایک مقام پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایسے ایسے سر بدماش سے سب پتر میں ملسا، وہ لفظ تو نہیں کہا ملنے کا، لیکن سٹائل ان کا یہی تھا ایسا پتر باہر نکلنا تم دو کو سننے مارنے میں کنج. اس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل بڑا اس پر تنقید ہوئی تھی کہ یہ ایک پریشان کن سی حالات ہیں اس ملک کے. ایک ملک کا پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کا، وہ ایسی بازاری زبان استعمال کرے. میں یہ کہہ دوں کہ خدا کی قسم میں آگے بھی میں نے ذکر کیا اپنے دوستوں سے کہ ان کی جو زبانیں ہیں نا، ان کی الفاظ سن کے ایک تو ہوتا ہے نا کہ زبان کا پلیت ہونا، روح بھی پلیت ہو جاتی ہے انسان کی. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی جس کرسی پہ جس منصب میں بیٹھا ہوں وہاں بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہاں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ کیسے بات کی جائے، کیا نہیں کہ جب ان الفاظوں کا چناؤ کیا جائے گفتگو کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے. ہاں بات کریں، سخت بات کرنی ہے، غصہ ہے آپ کو وہ بھی نکالیں، لیکن یہ کہ اچھا پتر ٹھہر جا. اور دوسری بات جو آپ نے کیا اس نے واقعی یہ کسی سیاسی حریف کے متعلق تو انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ وہ اگر اقتدار میں رہتے ہوئے وہ اپنے سیاسی حریف کو کچھ نہیں کر سکے، کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے، خواہ وہ زرداری ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، مریم ہو، شہباز ہو، کوئی بھی ہو، کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. تو ظاہر ہے جب اقتدار سے اتر جائیں گے تو ان کے پاس پاور بھی نہیں رہے گی، تو وہ سیاسی جو لیڈرشپ ہے جو ان کا پوزیشن ہے اس کو کیا کریں گے. ظاہر ہے یہ انہی کے متعلق کہہ رہے ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ انہیں لائے تھے. ظاہر ہے وہ لائے تھے، انہوں نے غلطی کی، اب اس غلطی کا خمیازہ انہیں بھگتنا بھی پڑے گا. ملک تو بھگت رہا ہے نا، ابھی وہ نہیں بھگتے ہیں، وہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. لیکن یہ جو بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فیم کا آدمی تھا. جب یہ لایا گیا تھا تو اس وقت عام سوچ یہ تھی کہ اگر جس نے سوچ سمجھ کے، جو کہ تھوڑی دور ہے سوچ سمجھ سے، سوچ سمجھ سے کام لیا تو یہ ڈیفینیٹلی you can do something for پاکستان، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ معاملات ٹھیک کرے گا. لیکن بدقسمتی سے جس کو کہتے ہیں خارجہ پالیسی، جسے سوچ تھی کہ یہ بہت مضبوط ہو جائے گی، ان کی ایک ہی مضبوطی ہے یا وہ بھی پیسے ادار مانگنے کی. لیکن انفارچونیٹلی وہ سعودی عرب جیسا ملک بھی اس بندے کو دیکھ دے کہ ہم کہتے ہیں نہیں، نو مور کچھ نہیں دینا ہے. پیسے جو پیسے دیے بھی ہیں بھائی سنبھال کے رکھو نا کہ ہم 24 آور میں مانگ سکتے ہیں آپ سے، وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ گارنٹی کے لیے لیے ہیں. تو میرے خیال میں شاید آرمی چیف کو تھریٹ دے رہا ہو، لیکن وہ آرمی چیف ہی نہ ہو، جناب باجوہ صاحب از اے گریٹ مین، وہ تو ہے نا کہ وہ عمران خان کی تھریٹ میں آ جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں ویسے ہی اپنی زبان خراب کر رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. پراچی صاحب یعنی تھنک ٹینک کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ، کیا کہ سینٹ پول اور کیتھرین کی جو ایک ایشو تھا، لیکن وہ بعد میں کبھی سم ٹائم میں اس وقت چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس بات کا وضاحت کریں کہ اگر یہ تھریٹ آرمی چیف کے لیے تھی، از اٹ اپروپریٹ فار چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ٹو ایشو تھریٹس ٹو آرمی چیف، آرمی چیف who matters, who calls the shot in all aspects of the political life جو ہے نا پاکستان کی، تو اس کے ریپرکشن کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ نے اس کی کل کی یا کچھ دن پچھلے ہفتے کی بات جو انہوں نے کی، فونک خطاب وغیرہ جو لوگوں سے کیا، اس کی بات کریں نا، تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس نے جب بات شروع کی تو کیا کہا، اس نے کہا کہ اپوزیشن والے مجھے وہاں پہ بات نہیں کرنے دیتے، تو مجھے مجبوراً یہ فون کا سہارا لینا پڑتا ہے، یہ بات کرنی پڑتی ہے. اب آپ ذرا سوچیں، کیا ایک وزیر اعظم اور ایک لیڈر کے شایان شان ہے یہ بات کہ وہ یہ بات کریں؟ کون سے ملک میں حکومت کو یا حکومتی لیڈر کو یہ سخت باتیں، تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پارلیمنٹ میں وہ جواب دہ نہیں ہوتا اپنے کیے اور کرائے کا، اور اس کو ان کڑوی کسیلی باتوں کا یا تنزیہ جملوں کا یا ایون تھرڈ ورلڈ کا تو یہ کام ہی ہے. پتہ کیا ہے اس کے آئیڈیل جو ہیں وہ کون ہے؟ سعودی عرب کا پرنس جو ہے، وہ کہتا ہے جی وہاں پر کوئی اس کو پاس سوال نہیں کرتا، کوئی تنقید نہیں کرتا. جو ہے نا چین کا جو صدر ہے وہ اس کا آئیڈیل ہے، یا ترکی کا ہے. تو دوسرے لفظ میں جہاں پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ اس کے فیورٹ ہیں.
تو اب یہ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بورس جانسن کی کیا حالت کی جاتی ہے ہر وینسڈے کو, وہ بات نہیں کرے گا. جب وہ پوزیشن میں تھا اس کو کہتا تھا, اب تو اس کو اچھا, تو اب میں آتا ہوں اس بات کی رضا صاحب, یہ تو وہ بات ہے نا کہ وہ ایک آدمی کوئی الیکٹرک پول ہوتا ہے نا, اسٹریٹ پول الیکٹرک لائٹ کا, اس کے نیچے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا بہت غور سے, تو کسی نے اس کی مدد کی کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو, کہتا ہے یار سوئی کھو گئی ہے. وہ ڈھونڈتا رہا کافی دیر, ہیلپ کی, بولا یار آپ بتائیں ایگزیکٹلی کہاں پہ کھوئی ہے. تو وہ کہنے لگا کھوئی تو دراصل گھر میں ہے, لیکن گھر میں اندھیرا تھا, تو میں نے کہا الیکٹرک پول کے نیچے لائٹ ہے تو میں یہاں پہ آ کے اس کو ڈھونڈ لوں. تو یہ ایگزیکٹلی جو جگہ ہے جواب دینے کی, عوام کو جواب یہ جیلی یہ پلانٹڈ فون کالز کے ذریعے نہ دے, عوام کو جواب دیتے ہیں تو عوام کے منتخب نمائندوں کو, جن کو انہوں نے اپوزیشن کی شکل میں بھیجا ہے پارلیمنٹ میں, ان کو وہاں پہ جواب دے. یہ آ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور اپنے پلانٹڈ بندے بٹھائے ہونا, اور وہ جی کچھ مسخرہ بازی قسم کی فون وغیرہ, یہ سب ایک ڈرامہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا. اور رہی جو بات آپ نے دھمکی کی ہے, تو وہ دھمکی دراصل عمران خان میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بہادری ہے کہ وہ دھمکی دے سکے. آپ یاد کریں کہ ایک بار جب پرانی بات ہے, جب یہ اپوزیشن میں کیا تھا کہ ایک پارٹی بنا رہا تھا تو اس پہ FIR کٹ گئی, تو وہ گھروں کی دیواریں پھلانگتا ہوا غائب ہو گیا, اور کتنے دن تک وہ مفلوج رہا. یعنی اس کی بہادری کا تو یہ عالم ہے. تو وہ اتنا بڑا چیلنج کیسے دے سکتا ہے؟ یقیناً پیچھے سے کسی نے اس کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے ہیں, کوئی لابی ہے جو کہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ملک کے اندر جو چپقلش چل رہی ہے, جو آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں, وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے دھمکی اس کی زبانی کسی دوسرے کو پہنچائی. تو یہ بہت خوفناک نشانی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے نا, نظر یہ آتا ہے کہ کچھ خیال پایا جاتا ہے کہ اسٹیبلش از آلسو ڈیوائیڈڈ, کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ طاقتور حلقوں نے اس کو بولا بھائی کوئی بات نہیں شیر بان, تو اس نے یہ بات کر دی. تو دیٹ از آلسو ویری ڈینجرس. تو آپ اندازہ لگائیں اس صورت یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. یہ تو ہو گئی دو باتیں, یہ مطلب فونک اس کی بات چیت کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے دھمکی دی, اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو آپ نبی کہا کہ میں تمہیں چین سے چھپنے کی راہ نہیں ملے گی, بلکہ اس نے ایک موقع پہ یہ لفظ کہا کہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. تو یہ کس کو کہا؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرا نیکسٹ سوال تھا, جب اس نے یہ کہا کہ میں سب کو بے نقاب کر دوں گا, عوام آپ چہروں کو پہچانتے ہیں, تو وہ کن لوگوں کے چہروں کی بات کر رہا ہے؟ اور تو یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ اپوزیشن کو تو اس نے جھوٹ سچ چور کا شور مچا کے دوسروں کو موقع دیا کہ وہ چوری کر لے, اور عین ممکن ہے کہ اس چوری میں اس کا یہ ممکن نہیں کہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہو کسی نہ کسی حوالے سے, مٹیریل اور دوسرے کیش اور کائنڈ کسی شکل میں بھی اس کا انٹرسٹ ضرور اس میں انوالو ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی زیر وزارت جو ہے تو ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہو, اور وہ جو ہے تو اس سے لا تعلق ہو یا لا علم ہو, یا یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے. اور پھر جو میں بٹ صاحب کو دعوت فکر دینے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو باتیں آپ نے کر دی ہیں, مثلا ایک بات یہ ہے کہ کسی کی طرف سے اشارہ ہوا ہوگا پاورفل لوگوں کی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آئے گی کہ اس نے کہا کہ بے نقاب کر دوں گا, اور سب لوگ عوام اب چہروں کو پہچانتے ہیں. تو جن لوگوں کے چہروں کی بات کر رہا ہے, جن کے لیے پیغام تھا دھمکی والا, وہ کیا اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے, ایسے کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا وہ جواب نہیں دیں گے؟ کیا ان کی کوئی حکمت عملی نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو فیوچر کا آپ نے صیغہ استعمال کیا نا, میں آپ کو حال کی بات کر رہا ہوں کہ یقیناً وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے دونوں طرف برابر کی, دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پلان کریں گے سوچیں گے, نہیں, یقیناً وہاں سے بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے. تو دونوں طرف جو ہے تو صورتحال معاملات بہت گرم ہے. بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کی بات کی جہاں سے آپ نے شروع کی کہ پاکستان میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو اس کو آپ دیکھیں, اور پنجاب میں جو انہوں نے مشورہ دیا اس سارے سینیریو کو اس طرح سے ملائیں کہ دیکھیں یوکرین کے بارڈر کے اوپر رشین فوجیں جمع ہونا, پھر روس اور امریکہ کے درمیان فوجوں کا وہاں پہ بارڈر پہ امریکی فوجیں بھی وہاں پہ اتر گئی ہیں, پھر طالبان کا گورنمنٹ لینا, پھر چین کا سی پیک دیکھنا, اور سی پیک پہ جو ہے تو بند ہو جانا, اور اس حوالے سے مشرقی پنجاب کو لپیٹنا. مشرقی پنجاب میں یعنی انڈین سائڈ کے جو پنجاب ہے
وہاں پہ گورنمنٹس کو مشورے دینا کہ فلاں کو لے, ان کے معاملات میں, اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا. یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کو پھیلاؤ دینا اور سارے اس کو ایسکیلیٹ کر کے سب ایریا کو جو ہے تو اس میں شامل کر لینا. یہ اس طرف اشارے دے رہے ہیں. بٹ صاحب یعنی آپ نے باتیں سنی, آپ نے یہ بھی دیکھ لیا جو میں نے سوال بھی کیا تھا پراچا صاحب سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام چہروں کو پہچانتے ہیں اور یہ لوگوں کو بے نقاب کریں گے عمران خان صاحب جو ہیں. تو جن لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ پراچا صاحب کو میں نے مستقبل کا صحیح استعمال کیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کل یہ ہو جائے گا تب بھی مستقل کا ہی ہوگا, ہفتے بعد ہوگا تب بھی مستقل کا ہی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مستقل سے استعمال کر کے کہ یہ 10 سال بعد ہوگا, یہ نہیں جلدی ہونے والا ہے, اس لیے میں نے کہا ہے. تو بٹ صاحب آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہونے والا ہے؟ کیا ان کی کوئی حکمت عملی ہے یا وہ خاموش, جیسے شیخ رشید کہا کرتے تھے کہ ستو پی کر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ سر دو باتیں ہیں. ایک تو سمپل سی ہے نا, وہ آپ نے جو نا کہا شیر بننے والی بات. اچھا, تو شیر کا صبح کیا حال ہوا تھا یہ بھی پتا ہے سب کو. ایسا شیر نہیں بننا چاہیے کسی کو, تو نہ بنے گا کوئی, اللہ معاف کرے. تو باقی جو پراچا صاحب نے باتیں کی ہیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا انتہائی اختصار کے ساتھ کہ جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارا جال بننا اور جال میں کسی کو لانا اور جال میں سے جان چھڑانی, یہ کم از کم عمران خان نیازی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بڑی ذہانت کی ضرورت ہے. نہ اس کے مشیروں میں کوئی اتنا مجھے ذہین نظر آیا. میں کسی کے متعلق غلط بیان نہیں کروں گا, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی مشیر وزیر ان کے آئے انہوں نے ستیہ ناش ملک کی کارکردگی کو رکھ دی. ملک میں کوئی ایک کل بھی کوئی ایک قصہ بھی کوئی ایک کہانی بھی صحیح نہیں ہے. تو ان سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اتنا بڑا یوکرین کہاں, سی پیک کہاں, چائنا کہاں, اور یہ انڈیا کا جو پنجاب ہے یہ مشرق سے, یہ نہیں ہوتا جس طرح ویسے کوئی ہوتا کچھ نہیں جل پر مجبورن کر اچھا میں تو پتر ملنا ہے تو انہوں میں ٹھیک کرنا ہے, میں تیرے متعلق جاننا ہے ساری گلا میں دساں گا. حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. میرے خیال میں یہ ویسے ہی ایک ہوا میں تیر چلا رہے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت, بغیر کسی عقل اور شعور کے. وہ ڈائلاگ ایک کہہ دیا انہوں نے, اصل میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پیچھے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. میں کم از کم محسوس کرتا ہوں نہ ان کو تھریٹ دینے کی ہمت ہے اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی صورت میں. جب اٹھتے بیٹھتے صبح ناشتے پہ, دوپہر لنچ پہ, شام کو ڈنر پہ, ایک ہی ان کا الاپ ہوتا ہے, ان کا ان کے مشیروں وزیروں کا, ہم ایک پیج پر ہیں. ادھر سے ایک پیج کی بات ہوتی ہے تو دوسری تو یہ کہنے پتر میں ٹھیک کرنا دونوں, پتر جڑے نو اگلے پھر اللہ ہی اللہ ہے ان پہ. وہ تو باپ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ نکے دے بابا ابا, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو یہ میرے خیال میں وہ نہیں ہوتا آدمی ویسے کچھ اور ذہن میں نہیں آیا تو چلو ڈائلاگ ایک بول دیا, کیونکہ ہماری قوم ویسے ڈائلاگ سنتی بھی اچھے طریقے سے, بڑے اس پر. سلطان رائے کی فلمیں دیکھتے رہے فارغ ٹائم. ہاں جب یہ جوانی کے عالم میں تھے تو ڈیفینیٹلی اس وقت سلطان رائے اور مصطفیٰ قریشی کی بڑی مشہور فلمیں تھیں. اچھا تو شاید اسی سے کوئی تاثر لے کے انہوں نے پھر ڈائلاگ بول دیا. اس میں مجھے حقیقت نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے واقعی کسی یعنی اسٹیبلشمنٹ میں کسی کو تھریٹ کیا ہے یا کچھ. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کو کنکلوڈ کیا جائے لیکن اس سوال کے ساتھ, کیونکہ آپ بات کر رہے تھے فورن پالیسی کا ذکر بھی آ رہا تھا, پراچا صاحب نے بھی فورن پالیسی پر یعنی اشارہ کیا ہے. تو آپ کے سمارٹ اور گڈ جو انگریزی بولنے والے پرائم منسٹر ہیں 3 فروری کو چین جا رہے ہیں, تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پراچا صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں جا رہے ہیں, ان کے کیا ٹارگٹس کیا ہیں ان کے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بظاہر تو جو ٹارگٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ سی پیک کو پھر سے ایکٹیویٹ کیا جائے اور ان کو یقین دہانی کرائی جائے کہ ہم جو ہے تو پہلے سے اچھا پرفارم کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب چائنا نے چونکہ انویسٹ کر دیا ہے, اب چائنا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شیر کے منہ میں سر دے بیٹھا ہے, اب اس کو بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینے پڑیں گے. گو کہ یہ اس کے لیے انیویٹیبل ہے, اس کے لیے ناگزیر ہے, بہت مشکل ہے. یعنی اس کو سی پیک کو بنانا اس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو بی آر آئی ہے اس کا 40% جو ہے تو وہ سی پیک سے ہے. تو ظاہر کرے وہ بی آر آئی کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو جو ہے تو اس طرح سے وائنڈ نہیں کر سکتا جس کے وہ پوری دنیا کو جو ہے تو مفلوج کرنا چاہ رہا ہے. تو یقیناً وہ اس کو جاری رکھنے میں رضامند ہوگا. لیکن اسمارٹ ہینڈسم انگریزی بولنا یہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں چلتا. آپ مجھے بتائیے کہ مودی کہاں پہ انگریزی بولتا ہے, یا چائنیز کہاں پہ انگریزی بولتے ہیں, یا رشین کہاں پہ انگریزی بولتے ہیں.
یہ انگریزی بولنا تو آپ اپنی غلامی ثابت کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہ سشما سوراج اور یہ لال دیو آئے تھے پاکستان, تو کسی نے ان سے پوچھا تھا, کوئی انٹرویو لے رہا تھا, تو بہت پرانی بات ہے, تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ آپ کی گلے کی گرہ کھولنی پڑے گی. یعنی سب سے پہلے آپ لوگ اپنی, جب انڈیا کی زبان بھی اردو ہے, ہندی ہے, وہاں پہ بولی جاتی ہے, ہم بھی بولتے ہیں, تو ہم کیوں غیر متعلقہ چیزوں کے سہارا لیں. اور سب سے بڑی بات ابھی جو فائنینشیل پالیسی, سوری سیکیورٹی پالیسی جو لکھی گئی ہے, یہ انگریزی میں کیوں, جبکہ پاکستان کے 90% لوگ انگریزی سے نابلد ہیں, ان کو تو انگریزی کا پتہ ہی نہیں. تو یہ صرف اس لیے کہ اپنے جہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے یہ, اور اپنی قوم کو اس سے ناشنا رکھنے کے لیے, تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. انسٹرکشن کہاں سے آتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو وہ تو آپ کو بتا دیا موحد یوسف نے جاتے ہوئے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے تو وہ امریکہ سے آزاد نہیں ہے. دوسرے لفظ میں ہم پابند ہیں خارجہ پالیسی کے معاملے میں امریکہ کی, تو یقیناً انسٹرکشنز پابند سے ہی آتی ہیں نا. اگر آپ کا کوئی ملازم ہے وہ آپ کے حکم ماننے کا پابند ہے کہ نہیں, تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں پابند ہوں تو آپ انسٹرکشنز کو دو گے تو آپ کے حساب سے کام کرے گا نا. اچھا, تو یہ تو ان کا جو سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس نے خود ایکسپٹ کیا, کنفیس کیا اس کو. اچھا, پھر دیکھیں, پھر آپ بولیں گے کہ پروگرام لمبا ہو گیا, اس کی میں ختم کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ کوشچن جو ہے اسی کوشچن پر میں بٹ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. بٹ صاحب, جو پرائم منسٹر صاحب پاکستان جا رہے ہیں چین میں, تو ان کے کیا ٹارگٹس ہیں, کیا جو ٹارگٹس ہیں ان کو وہ اچیو کر سکیں گے؟ سر جو 3.5 سالوں میں اچیو کیا وہی اچیو اب بھی کریں گے. اچھا, یعنی ایک بندے کو آزما لیا ہم نے. وہ باقی پرائٹر صاحب کی میں بات کو تھوڑا آگے لے کر جاؤں گا بھائی, کہ زبان کا جو مسئلہ پرائٹر صاحب ہوتا ہے یہ ان قوموں کے لیے ہوتا ہے, ان ملکوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوتے ہیں, جہاں ٹوائلٹ کے ٹیشو لینے کے لیے بھی پیسے کا ادھار جا کے مانگیں کسی سے. تو جب کسی سے ادھار مانگے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کیا کیا سننا پڑتا ہے اور کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ آپ پریشانی نہیں. اور باقی رہ گیا ہے کہ یہ چین جا کے کچھ چینجز لائیں گے, میرے خیال میں ان کے جو صدر محترم ہیں وہ آلریڈی بزی ہیں, انہوں نے میں ٹائم بھی نہیں دیں گے انہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرو. ہاں, فوٹو سیشن وغیرہ ہو جائے گا تو وہ تو اچھی بات ہے. اور جو سی پیک کا, آپ سی پیک کو واپس لانا ٹریک پہ, اٹ کاسٹ مور اینڈ مور اینڈ مور ایکچولی. اگر نواز شریف کی حکومت رہتی اور کہیں مداخلت نہ ہوتی تو اس وقت سی پیک تیار ہو چکا ہوتا, جس کو گیم چینجر کہا جا رہا تھا. اگر یہ مکمل ہو جاتا تو چین بھی خوش تھا, پاکستان بھی خوش تھا. لیکن یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ نالائق اور جاہل قسم کے حکمران اس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. بھائی ایک بہت بڑا, اتنا بڑا سی پیک کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اور جو عمران خان صاحب کو لایا گیا, انہوں نے آتے ہی پہلے اس میں انگلی دی ہے اپنی, اور اس کو جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیا. اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ چین نے جو پیسے انویسٹ کیے وہ تو لے لے گا کسی نہ کسی صورت میں. اگر وہ کچھ نہ ہو, کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہی صحیح, چل یار اپنے وطن کا پیارا سا ٹکڑا میں دے دو, تو پیسے پورے کرنے ہیں انہوں نے. وہ تو بات چل رہی ہے. کیونکہ چین کی ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو ادھار دے کے معاف نہیں کیا, ادھار لیا واپس انہوں نے ضرور ہے. تو یہ ان کے پاس کہاں سے ادھار واپس کرنے کی توفیق تو نہیں ہوگی. دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. یا اپنا نہ ملا تو ہمارا چھوٹا سا گلگت بلتستان ہے, وہ چلو یا اسی کو لیز پر دے دیں یا کچھ کر دیں, ایسے اللہ نہ کرے. وادر کے کچھ علاقے ان کے کنٹرول میں ہیں, پسنی بھی سنا ہے وہاں پر بھی ان کا کچھ ہے, اور گلگت بلتستان نہ ہو تو یہاں سے بھی کافی علاقہ ان کو لیز پر دیا گیا ہے. اچھا پراچا صاحب, لاسٹ میں بات آپ کوئی کرنا چاہیں تو پراچا صاحب. ڈاکٹر صاحب, میں جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ چائنا یہ کیا کرنے جا رہا ہے, وہاں پہ کیا ہوگا, کیا پیش رفت, تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگر یہ سی پیک شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے چائنا کے کنسرنز کو ایڈریس کریں گے. چائنا کے کنسرنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے سیکیورٹی کا ایڈریس ہے. چائنیز کی بس کو دھماکے سے اڑایا گیا, چائنیز کو گوادر میں مارا جا رہا ہے, وہ سب سے پہلے اس کا مطالبہ کریں گے کہ ہماری جانوں کی تحفظ کی ضمانت دی جائے. دوسری بات یہ کہ وہ کرپشن کی ضمانت مانگیں گے. آپ کو یاد ہے عاصم باجوہ کے اوپر جو کرپشن کے الزامات لگے تھے اور اس کی آواز چائنا تک گئی تھی, اور چائنا ہی نہیں یہ سوالات اٹھائے تھے کہ اتنے وسیع پیمانے پہ کرپشن ہونا, گویا اس میں آپ لوگ چائنا کو بھی گھسیٹ رہے ہیں اور خود آپ کے اپنے بھی ایلیمنٹ بیچ میں موجود ہیں. تو اس کو دو مین کنسرن تو یہ ہوں گے کہ کرپشن, چائنیز سی پیک میں کرپشن, اور چائنیز کی جان اور مال کی حفاظت. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی پاکستان چائنا کی تسلی کر پائے گا. نہ تو چونکہ پاکستانیوں کی اپنی جان و مال کی حفاظت نہیں پاکستان میں, تو چائنیز کی کیسے کرے گا؟ اور آپ کے سامنے ہیں گوادر میں جو ہو رہا ہے چائنیوں کے ساتھ, یا گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کرپشن کا ایلیمنٹ بھی اٹھائیں گے. تو جو گورنمنٹ سر سے پاؤں تک خود کرپشن میں لتڑی ہوئی ہے,
تو اس نے کرپشن کی کیا گارنٹی ان کو دینی, کیا ایشورٹی دینی ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں کنسرن ان کے پورے کر پائیں گے. گلگت بلتستان میں چائنیز کے ساتھ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے جی. ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں جو بس مارے گئے تھے وہ داسو میں ہے, وہ داسو کی بات کر رہا ہوں, وہ کے پی کا حصہ ہے. ہاں دوسرا کنسرن ان کا یہ بھی تھا کہ ان کا سفیر گیا ہوا تھا جب کوئٹہ میں, جس ہوٹل میں بٹھایا ہوا تھا وہاں دھماکہ ہوا یا تھوڑی دیر پہلے تک وہ وہاں پر موجود تھا. یہ سیکیورٹی کنسرنس ہیں, لیکن آرمی چیف نے جو کی ہے ابھی سفیر چائنا کے سفیر سے بات کی ہے لاسٹ ویک 3-4 دن پہلے, اس میں ان کو دوبارہ یہ کہا, ان کو کہا گیا ہے کہ فول پروف آپ کو ہم سیکورٹی دیں گے یہ نہیں, یہ علیحدہ ایشو ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ساتھ یہ بھی بات سنی ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ میری مخالفت نہ کریں. یہ کچھ باتیں آئی ہیں کہ امریکہ والوں نے بھی, دوسرے چین سمیت کچھ ملکوں نے کہا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو لے کر آئیں وزیر اعظم جو اسٹیٹس مین ہو, لائک نواز شریف. تو سنا ہے کہ چونکہ امریکہ والے تو فون بھی نہیں کرتے بیچارے کو, ٹھیک ہے, اور دوسری جگہوں اگر فون کرے تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ چائنا کے پاس گیا ہے, لک آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے گڈ بوائے, give me another chance and let's start a second phase of the CPEC projects. اس پر quickly اگر کچھ کرنا چاہیں تو مجھ سے کہا چلیں بٹ صاحب آپ کہہ لیں, آپ تو سوچ پڑ کے بٹ صاحب. جہاں تک جو ہے نا سی پیک کا تعلق, یہ جو جا رہے ہیں چائنا سے, میرے نزدیک وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا انہیں. چائنا از ناٹ گوئنگ ٹو ٹرسٹ اینی مور. باقی ٹھیک ہے سیکورٹی کا مسئلہ ہے, وہ سیکورٹی اگر چائنا کے حوالے کر دیں, سیکورٹی تو چائنا بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کی سیکورٹی کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں کہ یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان جس کو کہتے ہیں عمران خان نیازی صاحب کو جو لایا گیا تھا, اس میں چند امپورٹنٹ ٹاسک تھے, جن ٹاسک پہ یا تو انہوں چینج کرنا تھا یا ہولڈ کرنا تھا. ان میں ایک سی پیک تھا کہ سی پیک کو بند کرنا ہے آپ بھائی آپ نے. اس کے علاوہ معیشت کا جو رونا کہ معیشت کو یہ جان بوجھ کے اس معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ کسی ملک کا اسٹیٹ بینک جو وہ گروی رکھ دیا جائے, یا اسٹیٹ بینک کا پاکستان کا جو گورنر ہے وہ کسی اور کو جواب دے, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو جواب دے. لو کہیں سنا ہے زندگی میں آپ نے کبھی یہ مسئلہ؟ ان اسٹیٹ بینک ہوتا ہے جو معیشت کو چلاتا ہے, وہ ان کا اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کا ہے ہی نہیں. اب یہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے انصاف کو لایا گیا تھا, وہ کچھ پوری ہو گئی ہیں, 2-4 رہتی ہیں, وہ میں شاید 2-4 مہینوں میں پوری کر کے پھر اللہ خیر صلی اللہ وہ پھینکیں گے اپنی گدڑی ادھر, یار چلے اچھی کھاؤ حلوہ, یار چلے حلوہ کھاؤ, کم ہوئے گا. لیکن نا یہ اکانومی کو تو یہ کہتے ہیں کہ کٹے جو ہے نا وہ بیچو, انڈے بیچو وغیرہ وغیرہ. اچھا کٹے بیچ کے بھی کھا گئے, انڈے بیچ کے کھا گئے, سکوٹی کی گاڑیاں تھی وہ بھی بیچ کے کھا گئے. وہ پونے داموں میں وہ گاڑیاں سکوٹی والی بکیں جو بلٹ پروف تھی, اس کی جگہ 4 گنا قیمت کا اور لے کے آئے گئے. کسی نے پوچھا ہی نہیں. پر سر ٹائم ختم ہو گیا. اچھا پرچ صاحب لاسٹ 10 سیکنڈز میں کچھ کہنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب ان کو شروع سے اسٹریٹجی ساری چینج کرنی پڑے گی اگر یہ چاہتے سی پیک چلے اور کامیابی سے چلے. تو میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے ساتھ چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور وہی میرے حساب سے اس چیز کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے ڈیبیٹ سنی, بہت سی باتیں آئی ہیں, کچھ ایشوز رہ گئے ہیں. I leave it at that. Please do comment and do ask questions. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself. اللہ حافظ.